سب اپنے ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائیے، دونوں ہاتھ سامنے بڑھا دیجئے۔ خداوند آسمانی باپ، ہم تیرے بیٹے تیری بیٹیاں تیرے قدموں میں آتے ہیں، اپنی کمزوریوں کوتاہیوں بشری گھاٹوں کا اقرار کرتے ہیں اور یسوع مسیح کے نام سے تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ خدا ہمارے بشری گھاٹوں کو ہمیں بخش دے، معاف کر دے خدا، اور اب خدا اپنے کلام کی قدرت کو نازل فرما، ہماری جانوں کے لیے اپنے کلام کو نازل فرما، ہمارے بدنوں روحوں کے لیے اپنے کلام کو نازل فرما، ہماری نجات بقا اور سلامتی کے لیے اپنے کلام کو نازل فرما۔ خدا ہم سب تیرے حضور تیرے کلام کو سننا لینا بلکہ نوش کرنا چاہتے ہیں۔ خدا ہماری پیاس بھی بجھا اور ہماری بھوک بھی مٹا خدا، اپنے کلام کو نازل کر خدا۔ وہ لوگ جو لائیو بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، ان کے لیے بھی اپنے کلام کو نازل کر، ہر ایک جہاں جہاں ہے خدا ان کی زندگیوں کے لیے کلام نازل ہو۔ میرے ہونٹوں کی اور میری زبان کی تقدیس کر، یسوع مسیح کے نام سے، یسوع مسیح کے نام سے، آمین آمین آمین۔ ہیلیلویا۔ خداوند ہمارا خدا مبارک خدا ہے۔ آمین، ہیلیلویا۔ تھینک یو جیزس۔ میرے ساتھ نکالیے تسلونیکیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت، سب مل کر بلند آواز سے تلاوت کریں گے۔ یہ لکھا ہے، بلا ناغہ دعا کرو۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت اور باعث نصیحت ٹھہرے۔ آمین آمین آمین۔ اپنی جگہوں پر تشریف رکھیے پلیز۔ ایک اور خوبصورت مہمان ہمارے بیچ میں ہے، ہم اسے مخصوص بھی کرنے کو جائیں گے اور اس کو کلیسیا میں ویلکم بھی کریں گے۔ تالیاں بجائیے کلیسیا۔ ہیلیلویا۔ موزز، ویلکم۔ اپنے دانے ہاتھ کو موزز کی طرف بڑھائیے، ہم اس بیٹے کو برکت دیں گے اور مسیحی خاندان میں آنے کے لیے اسے مخصوص کریں گے۔ میں برکت کے کلمات بولوں گا، آپ بلند آواز سے آمین کر کے اس کلام کو اس بیٹے کی زندگی میں ہم ریلیز کریں گے۔ سب اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں۔ آپ کا دانا ہاتھ موزز ناصر کی طرف بڑھ جائے۔ موزز ناصر، خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے۔ موزز ناصر، خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے۔ معزز عارف، خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔ میں یسوع مسیح کے نام سے خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے اپنے بیٹے معزز کو مسح کرتا ہوں، اس کی تقدیس کرتا ہوں۔ اے باپ، میں اسے مقدس ٹھہراتا ہوں، تیرا شکر ادا کرتا ہوں خدا، تو نے اس بیٹے کو، اس جوڑے کو عطا کیا۔ ہاں خدا، تو نے ان کی میراث کو بڑھایا ہے، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ اور اب اپنے بیٹے معزز پر خدا میں تیری برکت کو مانگتا ہوں۔ تیرا شکر ہو خدا کہ تو نے اسے صحت مند، تندرست اور کامل انسان کے طور پر پیدا کیا ہے۔ اس کے اعضاء پورے ہیں خدا، یہ دیکھ سکتا ہے، یہ سن سکتا ہے، یہ کھا اور پی سکتا ہے خدا۔ یسوع مسیح کے نام سے اس کی ساری ہڈیوں کے لیے، اس کے بدن کے ہر ایک ٹشو، ہر ایک سیل کے لیے خدا باپ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ اور خدا میں دعا کرتا ہوں معزز پر تیری برکت ٹھہری رہے خدا، یہ عمر بھر بھلائی دیکھے خدا، یہ تیری پاک مرضی کو اپنی زندگی میں پورا ہوتے ہوئے دیکھے خدا۔ اور اس کے وسیلہ سے اس کے ماں باپ کو، اس کے ننیال اور ددیال کو برکت دینا خدا۔ یہ اپنی ماں اپنے باپ کے لیے مبارک ہو،
یہ اپنے خاندان کے لیے مبارک ہو خدا، اس کی زندگی پر تیری برکت ہو خدا، یہ بچپن سے لے کر اپنا سر سفید ہونے تک تجھے اپنا خدا مانے۔ ہاں خدا، جب یہ بالغ ہو تو تیرے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لائے اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہو خدا۔ اے باپ، میں ناصر کے لیے اور ثنا کے لیے بھی تیری برکت کو ریلیز کرتا ہوں۔ دعا ہے خدا، یہ اپنے دونوں بیٹوں کی اس راہ پر تربیت کریں جس سے وہ بوڑھے ہو کر بھی واپس نہ لوٹے خدا۔ تیری سلامتی ان پر ہو اور یہ اپنی زندگی سے، اپنے کردار سے، اپنی مسیحی خدمت سے یہ نمونہ دے سکیں کہ یہ تیرے خادم ہیں اور یہ تیری خادمہ ہے، اور خدا باپ یہ پورے کا پورا خاندان خدا، ماں باپ اور بچوں سمیت تیری خدمت کرنے والے ہوں یسوع مسیح کے نام سے۔ ایک بار پھر خدا، میں اس بیٹے کو اور اس ساری شکر گزاری کو بھی خدا، جو تیرے لوگ خوشی اور شکر گزاری کے طور پر تیرے حضور لائے ہیں، انہیں تیرے مذبح پر رکھتا ہوں۔ ان سب کا جلال لے اور اس پر اپنی برکت کو نازل فرما، یسوع مسیح کے نام سے، آمین آمین۔ ایک بار پھر تالیاں بجا کر موزز کو ویلکم کرتے ہیں۔ بلا ناغا دعا کرو، بلا ناغا دعا کرو۔ اور اگر میں ایک اور سچ بولوں، یہ بھی سچ ہے بلا ناغا دعا کرو، لیکن اگر ایک اور سچ بولوں تو وہ سچ یہ ہوگا، ہم بلا ناغا شکایت کرتے ہیں لیکن بلا ناغا دعا نہیں کرتے ہیں۔ ہم بلا ناغا گلے کرتے ہیں لیکن ہم بلا ناغا دعا نہیں کرتے ہیں۔ ہم میں سے تقریباً ہر ایک فرد و بشر حکومت کے خلاف بولتا ہے، یہ پارٹی ٹھیک نہیں ہے، یہ پارٹی ٹھیک نہیں ہے، یہ لوگ خراب ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا، یہ حکومت کے خلاف ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی جو چیزیں میں خراب نظر آتی ہیں، ہم میں سے کوئی بھی ان کے لیے دعا نہیں کرتا ہے۔ ہاں، ہم شکایت ضرور کرتے ہیں، شکوہ ضرور کرتے ہیں، لیکن ہم دعا نہیں کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک دنیا دار میں اور ایک دیندار میں جو خاص فرق ہے وہ یہ ہے، دنیا دار شکایت کرتا ہے اور دیندار شفاعت کرتا ہے۔ دنیا دار صرف باتیں کرتا ہے، اور جو دیندار ہے، جو راست باز ہے، جو ایماندار ہے، وہ باتیں نہیں کرتا، وہ دعا کرتا ہے۔ بلا ناغا دعا کرو۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے، بلا ناغا دعا کرو۔ آمین آمین۔ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ بلا ناغا کیا کرنا ہے؟ بلا ناغا کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے۔ ہم اتنے خوف زدہ ہیں روپے پیسے کی وجہ سے، ہم بلا ناغا نوکری تو کرتے ہیں، ہم بلا ناغا کام تو کرتے ہیں، لیکن ہم بلا ناغا دعا نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے کام کی وجہ سے ہماری دعائیہ زندگی خراب ہو جاتی ہے، ہم اسے درست نہیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ ستیہ ناس ہو جاتا ہے ہماری دعائیہ زندگی کا، اور ہم یوں ہی کام پر کام کرتے جاتے ہیں، اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں خدا نے دعا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ بلا ناغا دعا کرو، بلا ناغا دعا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے، جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں ہم دعا کریں۔ آمین۔ آپ دفتر میں آپ دعا کر سکتے ہیں، آپ آفس میں آپ دعا کر سکتے ہیں، آپ سکول میں ہیں، کالج میں ہیں، آپ یونیورسٹی میں ہیں، آپ دعا کر سکتے ہیں، آپ ہاسپٹلز میں دعا کر سکتے ہیں، آپ کہیں بھی ہوں آپ دعا کر سکتے ہیں۔ آپ یونیورسٹیز میں بھی دعا کر سکتے ہیں، آپ کالجز میں دعا کر سکتے ہیں۔ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں آپ دعا نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ کسی بھی حالت میں دعا کر سکتے ہیں۔ آمین آمین۔ کسی بھی حالت میں، آپ کورٹ کچہری میں ہیں،
آپ دعا کر سکتے ہیں. آپ ہاسپٹلز میں آپ دعا کر سکتے ہیں. آپ سفر کر رہے ہیں آپ دعا کر سکتے ہیں. آپ اپنے کچن میں آپ تو بھی دعا کر سکتے ہیں. آپ ہر جگہ دعا کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہر وقت دعا کر سکتے ہیں. آمین. پالوس کہہ رہا ہے بلا ناغہ دعا کرو. میں آپ کو بتاؤں بہت سارے گھرانے آپ کی دعاؤں کے منتظر ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں اور وہ نجات پائیں. آمین. آپ ان کے لیے دعا کریں اور وہ نجات پائیں. ہم دو خاندانوں کا ذکر بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے جن کے لیے دعا کی گئی اور خدا نے ان کے دل کھولے اور خدا نے ان خاندانوں کو نجات بخشی. آمین. آمین. اپنے ساتھ والے سے کہیے بلا ناغہ دعا کرنا ہے. بلا ناغہ. اپنے ساتھ والے سے کہیے اب دعا کی باتیں نہیں کرنی اب دعا کرنی ہے. اب کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی. اور میں پچھلے سال خداوند نے مجھے بتایا وہ کلیسیا جو دعا کرنے والی کلیسیا ہوگی وہ اس دور میں سروائیو کر سکے گی, یعنی وہ زندہ رہ پائے گی. لیکن وہ کلیسیاں جو دعا کرنے والی کلیسیاں نہیں ہوں گی ان کلیسیاں کو خدا ختم کر دے گا, کیونکہ دعا ہی ہمیں خدا کے ساتھ ایک کرتی ہے اور ہمیں خدا کی مرضی کو پورا کرنے کی توفیق بخشتی ہے. آپ دعا کے وسیلہ سے خدا کی مرضی میں قائم اور دائم رہ سکتے ہیں. دعا کے بغیر آپ خدا کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو سکتے ہیں. دعا کے وسیلہ سے. اب ہمیں دعا کی باتیں نہیں کرنی, کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے. پچھلے بدھ سائیوال میں تھا اور وہاں بھی دعا کے تعلق سے میں ٹیچ کر رہا تھا, اور جو میں نے آپ کو سکھایا اب ہمیں دعائیں کروانی نہیں بلکہ اب ہمیں دعائیں. اب پاکستانی چرچ اپنی اس ذمہ داری کو قبول کرنے کو جا رہا ہے کہ ہم ایک پریئنگ چرچ ہیں, ہم دعا کرنے والا چرچ ہیں. آمین. آمین. اور ایک کلیسیا کی خاص الخاص پہچان یہ ہونی چاہیے کہ یہ کلیسیا دعا کرنے والی کلیسیا ہے. ہیلیلویا. آپ کو اور مجھے دعا کرنی. یس یس یس. یہی آپ کے مسیحی ہونے کا ثبوت ہے کہ آپ دعا کرتے ہیں. آپ دعا کرتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جن کے پاس خدا کا بیٹا ہے ان کے پاس دعا کرنے کا مکاشفہ ہے. آمین. آپ کو پتا چل گیا ہے کہ خدا کے بیٹے یسوع نے دعا کے لیے تعلیم کیا دی ہے. اس نے تعلیم یہ دی ہے کہ جو کچھ تم میرے نام سے مانگو گے وہ تمہیں باپ سے مل جائے گا. ہیلیلویا. آپ کو اور مجھے جو کچھ ہماری دعائیں ہم خدا کے حضور رکھتے ہیں ہمارے لیے مکاشفہ یہ ہے ہماری دعائیں تب سنی جاتی ہیں جب ہم انہیں خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے جب ہم ان دعاؤں کو مانگتے ہیں. سنیے, آسمانی باپ اس لیے ہماری دعائیں نہیں سنتا کہ ہم بڑے راست باز ہیں. ہماری دعائیں اس لیے سنی جاتی ہیں کہ وہ دعائیں یسوع نام سے مانگی جاتی ہیں. ہیلیلویا. ہیلیلویا. وہ دعائیں یسوع نام سے مانگی جاتی ہیں, اس لیے ہماری دعائیں اس لیے یہ سبب ہے. آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں سنی جائیں؟ آپ دعا مانگنا شروع کر دیجئے اور آپ کی دعا کا انجام یسوع نام ہونا چاہیے. آمین. آمین. پالوس کہہ رہے بلا ناغہ دعا کرو. سبب یہ ہے کیوں دعا کریں, کیونکہ خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور خدا ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے. جب تک آپ دعا کریں گے نہیں خدا جواب کیسے دے گا؟ آپ میٹرک کا امتحان دیں گے تو آپ کا رزلٹ آئے گا نا, پاس یا فیل وہ بعد کی بات ہے, لیکن رزلٹ ضرور آئے گا. لیکن جس نے میٹرک کا امتحان دیا ہی نہیں ہے وہ رزلٹ کی توقع کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے آپ کو دعائیں کرنی ہے تاکہ آپ خدا سے ان کا جواب لے سکیں.
آمین. اپنے ساتھ والے سے کہیے دعا کی باتیں نہیں کرنی ہے, دعا کرنی ہے. ایمین ایمین ایمین. میرے سے ذرا نکالیے اعمال 16 باب. بائی دا وے شکر گزاری پہ ہم کانٹریکٹر کو 4 لاکھ روپیہ ادا کر پائے ہیں. میں اور بھائی زاہد, بھائی یاسر ہم گئے اور ان کو پیسے دیے. وہ بہت زیادہ چیخ چلا رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے جی کہ میں کسی پٹھان سے باقی پیسے لے لیتا ہوں, آپ اس کو سود دیتے جائیں, میری بیٹی کی شادی ہے. وہ ہم نے اس کو سمجھایا کہ ہم جلد بقیہ بھی آپ کو ادا کریں گے. یہ میں آپ کے بہاف پر زبان دے کر آیا ہوں. میرا خیال 2 ویک بعد ان کی بیٹی کی شادی ہے اور ابھی بھی ان کا تقریباً کوئی 7-7.5 لاکھ انہوں نے بنایا ہوا ہے جو ہم نے دینا ہے. تو وہ لوگ جنہوں نے کمٹمنٹس ڈالی ہیں وہ برائے کرم وہ روپیہ ادا کریں تاکہ ہم انہیں دیں. اور جو باقی بھی آپ کے دل اگر جوش مارتا ہے اس میں ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تو آپ ضرور اپنا حصہ ڈالیے. تھینک یو. رسولوں کے اعمال 16واں باب. اور ہم چند روز اس شہر میں رہے اور سبت کے دن شہر کے دروازہ کے باہر ندی کے کنارے گئے جہاں سمجھے کہ دعا کرنے کی جگہ ہوگی. اور یہ یورپ میں گئے ہیں اور وہاں جا کر انہوں نے دعا کرنے کی جگہ ڈھونڈی ہے. یہ باہر ندی کے کنارے گئے ہیں اور سوچ یہ رہے ہیں کہ شاید وہاں ہمیں دعا کرنے کی جگہ مل جائے گی. کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں باہر ندی کے کنارے گئے جہاں سمجھے کہ دعا کرنے کی جگہ ہوگی. یہ مشنری سفر پر ہیں, یہ انجیل سنانے کے لیے نکلے ہیں اور انہیں چرچ نے بھیجا ہے. یہ ایک دوسرے شہر میں مشنری کام کے لیے گئے ہیں, مشن کے کام کے لیے. یہ انجیل سنانے کے لیے گئے ہیں, یہ یسوع مسیح کی گواہی دینے کے لیے گئے ہیں. اور جاتے ساتھ اس نئے علاقہ میں سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا ہے, یہ باہر نکلے ہیں اور ندی کے کنارے گئے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی دعا کرنے کی جگہ چاہیے جہاں پر ہم دعا کر سکیں اس علاقہ کے لیے, جہاں ہم دعا کر سکیں اس علاقہ میں بسنے والے گنہگاروں کے لیے, جہاں ہم دعا کر سکیں اور اس علاقے کے تاریکی کے ناقلوں کو ہم باندھ سکیں تاکہ اس علاقہ میں انجیل پھیلنا شروع ہو جائے. یہ ان کی سب سے پہلی پرائورٹی ترجیح دعا کرنا ہے. اور یہ نکلے ہیں, گھر سے نکلے ہیں دعا کرنے کے لیے. یہ کسی گھر میں نہیں رکے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ چلو تھوڑا سا آرام کر لیں, بیٹھ جائیں, چلو تھوڑی سی گپے لگا لیں, چغلیاں کر لیں. نہیں سنا درانی دا کیا حالی, نہیں سنا نوی نو دا کیا حالی, نہیں سنا پھر گوانڈن دا کیا حالی, تے او بھی اگو پھر مزے لے لے کے دس دیئے تے او بھی چور تے تو بھی چور. یہ چغلی کرنا آپس میں چوری کا مال بانٹنا ہے. ایپ جویاں اور چغلیاں کرنا چھوڑیے اور اپنے ان ہونٹوں اس زبان کو دعا کرنے میں لگائیے. آمین آمین آمین. جڑی ایندی عورت آندی ہے نا, جڑی کہندی ہے سنا نہیں ہودا کی حالی, انہوں کہے آ میری بہن, آ میری بزرگ ماں, آ اندر چل کے تے او دے لئی دعا کریے جدا حال پوچھن آئی ہے. تینوں میرے نو بہتا پتا ہے کہ او دا حال کی ہے. آ جا اندر بہ کے دعا کریے. او دی ماں مر جے تیرے کول دوبارہ چگلیاں کرن لی آئے تیرے گھر. انہوں پتا ہے کام اگے دوجا شروع ہویا ہے, مینوں کتے کوئی سین چاہیے ہے جہدے نال میں اندیاں گلاں کر رہا. اے تے ہونی ایماندار تے دیندار تے راست باز ہو گئی ہے. اے چگلیاں کرن والی نہیں, اے ہن دعا کرن والی ہے. آپ اسی میں شاید خوش ہیں. 2-3 گھنٹے چگلیاں تے کری دیاں نہ رج کے, ادھر دا مال ادھر دے دیدا, ادھر دا ادھر دے دیدا ہے, کیونکہ اگوں پھر کسی اور نے بھی آنا ہوندا ہے نا, پھر او دے نال بھی تے ونڈنا ہے نا. لیکن کاش کہ
ان کے پیٹ کی بھی باتیں اور اپنے پیٹ کی بھی باتیں ہم خداوند کے مذبح پر رکھ دیں، اور ہم خداوند سے کہیں خدا ہمارے محلے میں یہ مسئلے ہیں، ہمارے پڑوس میں یہ مسئلے ہیں، میری دیورانی، میری جٹھانی، میری ساس، میری بہووں کے یہ مسئلے ہیں، اور خدا ہم ان سب کو تیرے قدموں میں رکھتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح کے نام سے ان مسئلوں کو ڈیل کر، مجھے بھی راست باز، مجھے بھی دیندار، مجھے بھی دعا کرنے والا، اور خدا میرے ان بہنوں بھائیوں کو بھی دعا کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ عیب جوئیوں سے اپنا پیٹ نہ بھریں، اپنے پیٹ کو خدا کے سامنے خالی کیجئے تاکہ خدا اپنی قدرت کو، اپنی انوائنٹنگ کو آپ کی زندگی پر انڈیلے، اور پھر آپ کو زور لگانا نہیں پڑے گا۔ پھر جس کام کے لیے آپ ہاتھ اٹھائیں گے، دعائیں مانگیں گے، خدا آسمانوں سے سنے گا اور خدا آپ کو جواب دے گا۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ مت عیب جویاں کیجئے، نہ سنیے اور نہ اپنے ایسے ذرا ہاتھ رکھیے دونوں ہونٹوں پہ اور کہیے خدا میرے منہ کو عیب جوئی کے لیے بند کر دے۔ بلند آواز سے کہیے ذرا، اور دعا کے لیے اسے کھول دے۔ آمین، آمین۔ دعا کے لیے اسے کھول دے یسوع مسیح کے نام سے۔ آمین، آمین، آمین۔ یہ تینوں بلکہ یہ باہر نکلے ہیں دوبارہ، اور ندی کے کنارے گئے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ وہاں دعا کرنے کی جگہ ہوگی۔ آپ کی کوئی دعا کرنے کی جگہ ہے جس سے آپ کہتے کہ یہ میری دعا کرنے کی جگہ ہے، یہاں پر میں دعا کرتا ہوں، یا میرے بچے دعا کرتے ہیں، یا میرے گھر والے، ہم خاندانی دعا، یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہم دعا کرتے ہیں۔ میری دعا ہے وہ چارپائی جس پہ بیٹھ کے چغلیاں ہوتی ہیں، وہی چارپائیاں آپ کے مذبے بن جائیں۔ ہیلیلویا، وہی آپ کے مذبے بن جائیں، اور وہاں پر بیٹھ کے چغلیاں نہیں، وہاں پر بیٹھ کے دعائیں کی جائیں۔ ہیلیلویا۔ یہ دعا کرنے کی جگہ پر گئے ہیں، دیکھیں، اور بیٹھ کر ان عورتوں سے جو اکٹھی ہوئی تھیں کلام کرنے لگے۔ چرچ کی وہ عورتیں جو اکٹھی ہوتی ہیں، ان سے کلام کیا جائے، ان کے ساتھ چوری کا مال نہ بانٹا جائے، نہ لیا جائے اور نہ دیا جائے۔ یہ ان سے کلام کرنے لگے۔ انہوں نے ایک گروپ کو دیکھا ہے، کچھ عورتیں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور یہ دعا کر کے ہٹے ہیں، اور اب ان سے کلام کرنے لگے ہیں۔ ہیلیلویا۔ اور تھواتیرا شہر کی ایک خدا پرست عورت لدیا نام کرمز بیچنے والی بھی سنتی تھی۔ یہ ایک بزنس ویمن ہے، یہ کاروباری عورت ہے، یہ کرمز بیچنے والی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا پرست عورت ہے۔ اور آگے لکھا ہے اس کا دل خداوند نے، کام آن، اس کا دل خداوند نے۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ دعا کرنے والے ہیں، آپ کی منادی اور آپ کی دعا کے بیچ میں لوگوں کے دل کھل جائیں گے، لوگوں کے دل کھل جائیں گے، لوگ خود بھی دعا کرنے والے بن جائیں گے، لوگ خود بھی کلام سننے والے بن جائیں گے، اور لوگ دوسروں کو بھی دعا کرنے والے بنا دیں گے۔ آمین، آمین۔ یہ دعا کرنے کی جگہ پر گئے ہیں اور کچھ عورتوں کو بیٹھے دیکھا اور انہیں کلام سنانے لگے ہیں، اور خدا نے ایک بزنس ویمن کا دل کھول دیا ہے جو کلام سن رہی تھی۔ آمین، یہ کلام سن رہی ہے، اس کا دل خدا نے کھول دیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کی دعا کے جواب میں خدا لوگوں کے دل کھول دے گا۔ آپ کی دعا کے جواب میں میں جو آپ کو یہ سکھا رہا ہوں، آپ کو اور مجھے قرضے نہیں مانگنے ہیں۔ ہماری شاید ساری کی ساری عمر قرضے مانگنے
اور قرضے والوں سے نمٹنے میں گزر جاتی ہے. 1000 روپیہ دینا, 500 دینا, 5000 دینا, 4000 دینا. ہم میں آپ کو ہم قرضے اس لیے مانگتے ہیں کیونکہ ہم دعا نہیں مانگتے ہیں. ہم اس لیے قرضے مانگتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, مجھے غالباً 4تھا سال شروع ہو گیا ہے, میں نے 1-4 آنے بھی آج تک کسی سے نہیں مانگے ہیں. میں ہم دونوں مل کر ہر ایک ضرورت بچوں سمیت ہم اسے خداوند کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں, اور پھر ہم خدا کے وقت کا انتظار کرتے ہیں. آپ لوگوں سے اس لیے مانگتے ہیں کیونکہ آپ خدا سے, آپ شاید سوچتے ہوں گے خدا ساڈے کسے دعا دا جواب دوے بھی تے صحیح نا جی. ہن اسی کنی کو دیر مانگتے رہیے, کنی کو باری منگیے خدا کولوں. خدا اوپر سے دیکھ رہا ہوتا ہے, اور خدا اپنے فرشتے بھیجنے ہی لگتا ہے کہ آپ نکل جاتے ہیں گوانڈن کے پاس, آپ نکل جاتے ہیں کمیٹی والی ماسی کے پاس, آپ نکل جاتے ہیں اپنے دفتر کے کسی بابو کے پاس, اور خدا کہتا ہے اوے ٹھہر جاؤ, وہ اپنا بندوبست کر لین لگا ہے, تسی اودے وال چلے جاؤ جدی آس تے جدی امید صرف میرے تے لگی ہے. وہ کہتا وہ کر لے گا بندوبست. انہیں 4-5 گھر رکھے نے, 1 نہیں تے 2, 2 نہیں تے 3, 3 نہیں تے چوتھے تو تے ہوئے گئی نا. خدا اس لیے آپ کو جواب نہیں دیتا ہے, آپ زمین پر خود ہی اپنے کام چلو لیتے ہیں. کیا آپ میں سے کوئی خدا کے ساتھ یہ عہد باندھ سکتا ہے کہ آج کے بعد وہ قرض نہیں مانگے گا, ادھار نہیں مانگے گا, بلکہ اپنی ہر ایک ضرورت کے لیے خدا سے دعا مانگے گا؟ میرے لیے تو یہ غیرت کا مسئلہ ہے بہت بڑا, کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں, قرض مانگوں, ادھار مانگوں. پلیز سنجیدہ ہو جائیں خدا کے ساتھ. یہ 2 نمبر مسیحت سے باہر نکلیں, خدا کے قدموں میں بیٹھ جائیے, عہد کیجئے, وعدہ کیجئے اس کے ساتھ, اور اس سے کہیے خداوند آج کے بعد میں تجھے زبان دیتا ہوں, جو کچھ مرضی ہو جائے میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا کہ مجھے اس کے لیے ادھار مانگنا پڑے. آمین. دعا کرنا شروع کیجئے. خدا آپ کو کبھی اس مقام پر نہیں لائے گا کہ آپ لوگوں سے مانگ کے اپنی ضرورتیں پوری کریں. دعا کرنا شروع کیجئے. انہوں نے دعا کی ہے, اور ایک کاروباری خاتون, ایک بزنس کرنے والی خاتون کا دل خدا نے کھول دیا ہے. اب دیکھیے ذرا اس کا انجام کیا ہوا ہے. لیکن اس کا دل خداوند نے کھولا تاکہ پولوس کی باتوں پر توجہ کرے, اور جب اس نے اپنے گھرانے سمیت بپتسمہ لے لیا تو منت کر کے کہا کہ اگر تم مجھے خداوند کی ایماندار بندی سمجھتے ہو تو چل کر میرے گھر میں رہو. پس اس نے ہمیں مجبور کیا. سنیے, یہ دعا کرنے والے وہاں پر گئے ہیں, خداوند نے اس کا دل کھولا ہے, رائٹ, نمبر 1. اور نمبر 2, خدا نے اس کے خاندان والوں کا بھی دل کھول دیا ہے, اور وہ خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لے آئے ہیں. ہیلیلویا. دعا کرنے والوں کے وسیلہ سے خدا خاندانوں کو بدل دیتا ہے. میں نے کہا خدا دعا کرنے والوں کے وسیلہ سے خاندانوں کو نجات دے دیتا ہے. آپ کی دعائیں آپ کے خاندانوں کو بچا سکتی ہیں, آپ کی دعائیں آپ کے پڑوسیوں کو بچا سکتی ہیں, آپ کی دعائیں آپ کے شہر کو بچا سکتی ہیں. بائبل مقدس میں لکھا ہے راست باز کی دعا کے اثر سے شہر سرفراز ہوتا ہے. دعا کے اثر سے بلا ناغہ دعا کرو. اور نہ صرف انہوں نے بپتسمہ لیا, نجات پائی ہے, بلکہ آگے لکھا ہے اس نے خادموں کو اپنے گھر میں اتارا ہے. کام آن.
نہ صرف نجات کا کام ہوا، نہ صرف ان کے دل ایمان کے لیے کھلے، بلکہ ان کے گھر کے دروازے بھی کھل گئے ہیں، اور خادموں کو کہا گیا ہے کہ آپ ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ رہیں۔ ہاللیلویا۔ آپ دعا کرنے والے بن جائیے، آپ خدا کے دل کو اپنے لیے کھول سکتے ہیں۔ آپ دعا کرنے والے بن جائیے، آپ آسمان کو اپنے لیے کھول سکتے ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ دعا کرنے والوں کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آسمانوں کو کھول دیں۔ تم جس چیز کو زمین پر کھولو گے وہ آسمانوں پر، اور جسے زمین پر باندھو گے وہ آسمانوں پر۔ یہ دعا کرنے والوں کے پاس اختیار ہے کہ وہ یہ کام کر سکیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں جو دعا کرتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ایماندار ہیں، کلیسیا ہے، چرچ ہے، جسے دعا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ آمین۔ چرچ کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ہر ایک کنونشن میں، ہر ایک کروسیڈ میں، ہر ایک سیمینار میں جانا، اور جب پادری صاحب کہیں جب جو دعائیں کروانا چاہتے ہیں وہ آگے آ جائیں، تے پاج کے آگے چلی جائیں، تے پاج کے آگے چلا جائے کہ میرے لیے دعا کر دو۔ چرچ کو یہ کہا گیا تھا تو نے دعا کرنی ہے۔ آپ کو اور مجھے دعا کرنے کا حکم ملا ہے، کروانے کی صلاح نہیں دی ہے۔ یہ دعا کے لیے گئے ہیں، اور خدا نے ایک عورت کا دل کھولا ہے، پر اس کے وسیلہ سے اس کے خاندان کا دل کھولا ہے، اور نہ صرف یہ، پھر خدا نے ان کے گھر کے دروازے بھی کھول دیے ہیں، اور انہوں نے اپنے گھر میں رکھا ہے۔ آمین، آمین، آمین۔ انہیں اپنے گھر میں رکھا ہے۔ یہاں پر آگے 16ویں آیت سے ایک اور کہانی شروع ہوتی ہے۔ دیکھیے ذرا، میں اس کے بعد پھر اس نتیجے پہ آتا ہوں کہ کیا ہوا۔ 16ویں آیت لکھا ہے، جب ہم دعا کرنے کی جگہ پر جا رہے تھے۔ دوبارہ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم تو اکثر سوٹا لگانے کی جگہ پر جاتے ہیں نا۔ دیندار راست بات رسول کہاں جا رہے ہیں؟ اوپر بھی دعا کی جگہ اور نیچے پھر دعا کی جگہ۔ تو ایسا ہوا کہ ہمیں ایک لونڈی ملی جس میں غیب دان روح تھی۔ وہ غیب گوئی سے اپنے مالکوں کے لیے بہت کچھ کماتی تھی۔ وہ پولس کے اور ہمارے پیچھے آ کر چلانے لگی کہ یہ آدمی خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں۔ وہ بہت دنوں تک ایسا ہی کرتی رہی۔ آخر پولس سخت رنجیدہ ہوا اور پھر کر اس روح سے کہا، میں تجھے یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ اس میں سے نکل جا۔ وہ اسی گھڑی نکل گئی۔ اب میں شکر گزار ہوں کہ پولس، سیلاس یہ پاکستانی نہیں تھے۔ یہاں پر یہ عورت جو ہے، یہ اصل میں ان کی تعریف کر رہی ہے، کہہ رہی ہے یہ خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں۔ تو یہ بائی دا وے کرنے کیا آئے تھے؟ نجات کا پیغام دینے، انجیل سنانے، اور یہی تو یہ عورت کہہ رہی ہے۔ اگر پاکستانی ہوتے نا تو کہتے یار ہے بی بی بڑی ودیا ہے، اے تے ساڈے نوں بھی اچھی منادی کر دی ہے، اے تے ساڈے نوں بھی اچھی دعا کر دی ہے، اے تے ساڈے نوں بھی اچھی طالب، اینوں نال رکھو ہر میٹنگ چ، اے ساڈے بارے بڑیاں اچھیاں گلاں کر دی ہے۔ پاکستانی ہوندا خادم نے کہا ہمیں سٹیج پر بلانے سے پہلے ذرا یہ سسٹر اس کو سامنے بلائیں ذرا پلیز، یہ ہمارے بارے میں ذرا تھوڑا سا بیان کرے گی، اور اس کے بعد پھر ہم آئیں گے کلام سنانے کے لیے۔ پولس رسول نے اس تعریف کو رد کیا ہے، ریجیکٹ کیا ہے۔ پولس، مائی گڈنس، پولس رومیو کے خط میں کہتا ہے اگر میں آدمیوں کو خوش کرنے والا ہوتا تو میں خدا کا بندہ ہی نہ ہوتا۔ پولس نے ڈانٹا ہے، اس تاثیر کو اس کے اندر سے نکل جانے کا حکم دیا ہے۔ پولس نے کہا مجھے تہاڑیاں تعریفاں نہیں چاہیے۔ خداوند یسوع بھی اپنی تعریف کروانا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں مجھے تمہاری گواہیوں کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہے جو میری گواہی دیتا ہے اور اس کی گواہی سچی ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ کون ہے؟ خدا باپ۔ آمین، آمین۔ اس عورت کے اندر سے جب وہ بدرو نکل گئی ہے، تو اب جب لوگ اس کے پاس آئے ہیں کہ ہمیں بتا کہ ہمارے پیسے کس نے چوری کیے، تو یہ آگے سے اب کچھ بتا نہیں پا رہی ہے، کیونکہ وہ تاثیر اس کے اندر سے
نکل گئی. اب یہ ایک عام عورت بن گئی ہے, عزت دار عورت بن گئی ہے, یہ خاندانی عورت بن گئی ہے. اور اب جن کو یہ کمائی کر کر کے دیتی تھی, جب اس کے مالکوں نے دیکھا کہ ہماری کمائی کی امید جاتی رہی, تو پولس اور سیلاس کو پکڑ کر حاکموں کے پاس چوک میں کھینچ لے گئے اور انہیں فوجداری کے حاکموں کے آگے لے جا کر کہا, یہ آدمی جو یہودی ہیں ہمارے شہر میں بڑی کھلبلی ڈالتے ہیں اور ایسی رسمیں بتاتے ہیں جن کو قبول کرنا اور عمل میں لانا ہم رومیوں کو روا نہیں. عام لوگ بھی متفق ہو کر ان کی مخالفت پر آمادہ ہوئے اور فوجداری کے حاکموں نے ان کے کپڑے پھاڑ کر اتار ڈالے اور بینت لگانے کا حکم دیا. کپڑے ان کے پھاڑے ہیں, اتار دیے ہیں, وہ ننگے ہو گئے ہیں اور اب انہیں بینت لگ رہے ہیں, مارا جا رہا ہے, پھینٹی لگ رہی ہے. اور بہت سے بینت لگوا کر انہیں قید خانہ میں ڈالا اور داروغہ کو تاکید کی کہ بڑی ہوشیاری سے ان کی نگہبانی کرے. اس نے ایسا حکم پا کر انہیں اندر کے قید خانہ میں ڈال دیا. یعنی ایک تو عام کوٹری ہوتی ہے نا, ایک اندر کی کوٹری ہوتی ہے. اندر کے قید خانہ میں ڈال دیا اور ان کے پاؤں کاٹھ میں ٹھونک دیے. اب اس چیز کو ذرا تھوڑا سمجھیے گا. جب کاٹھ میں پاؤں ٹھونکے جاتے تھے تو دونوں ٹانگوں کو ایسے کھول دیا جاتا تھا جہاں تک کھلتی تھی, اور لکڑی کے چوکھٹوں میں دونوں پاؤں یعنی گٹوں سے, ٹخنوں سے وہ پاؤں کو ایسے لکڑی کے چوکھٹوں میں بند کر دیا جاتا تھا. اب اگر پاؤں ادھر ہو تو بھی زخمی ہوگا, اگر پاؤں ادھر ہو تو بھی زخمی ہوگا, اور اگر آپ کہیں گریں آگے یا پیچھے کو, آپ کی ٹانگیں تو ایسے کھلی ہوئی ہیں دونوں, اور اگر آپ آگے پیچھے گریں تو بھی آپ کے پاؤں زخمی ہوں گے, خون بہے گا, کھال اترے گی, آپ کو تکلیف ہوگی, اور کھڑے رہنے کی تو سکت آپ کے اندر ہے ہی نہیں ہے, پہلے آپ کو بینت لگ چکے ہیں. اس طرح کے دکھ مسیحوں نے, رسولوں نے, ایمانداروں نے اٹھائے ہیں. ایسے ہی مسیحیت ہم تک نہیں پہنچی ہے. آپ کے لیے تو گھر سے نکل کے وقت پر آنا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. کاہلی اور سستی کے جوؤں نے اس طرح ہمیں جکڑا ہوا ہے نا. یہ دینداری ہے, یہ راست بازی ہے, یہ اصل مسیحت ہے. کاٹھ میں پاؤں ٹھونکے ہوئے ہیں, ایسے ٹانگیں دونوں کھلی ہوئی ہیں. اور جو میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ ہم نے دعا کرنی ہے, بائبل مقدس ہمیں اسی چیز کی تعلیم دیتی ہے. میں نے آپ کو کہا ہم شکایت بہت کرتے ہیں, ہم بلا ناغہ شکایت کرتے ہیں لیکن بلا ناغہ دعا نہیں کرتے ہیں. اب دیکھیے ذرا, پاؤں کاٹھ میں ٹھونکے ہوئے ہیں اور آدھی رات ہو گئی ہے, اور پولس اور سیلاس خدا سے شکوے اور شکایتیں کر رہے ہیں کہ تو نے ہمیں کس مصیبت میں ڈال دیا ہے. کیا کر رہے ہیں؟ صحیح طرح سے پڑھا آپ نے بائبل میں. پولس اور سیلاس کیا کر رہے ہیں؟ حالت کیا ہے ان کی؟ بینت لگے ہیں, بدن سے خون بہ رہا ہے, بدن پر زخم آئے ہیں, پیٹھ پہ, کمر پہ, ٹانگوں پہ, پھر ٹانگیں کھول دی ہیں, یہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے, بیٹھ بھی نہیں سکتے ہیں, یہ لیٹ بھی نہیں سکتے ہیں, یہ پیچھے ٹیک بھی نہیں لگا سکتے ہیں. حالت کیا ہے اور ان کا رویہ کیا ہے؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں. آپ نے اکثر چرچ میں سنا ہے نا کہ لیڈنگ کرنے والے آپ کو کہتے ہیں چلیں دعا کریں. آپ نے سنا ہے کبھی ایسا؟ کیوں کہتے ہیں وہ؟ کیونکہ آپ دعا نہیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ چرچ میں آ کے بھی بس کہیں حواس باختہ ہوتے ہیں. آپ فزیکلی چرچ میں ہوتے ہیں لیکن ذہن کہیں اور ہے, دل کہیں اور ہے, روح کہیں اور ہے, سوچیں کہیں اور ہیں, اور آپ ایک بت, ایک مجسمہ بن کے چرچ میں آ گئے ہیں, بیٹھ بھی رہے ہیں, کھڑے بھی ہو رہے ہیں, لیکن آپ کا دل یہاں پر نہیں ہے, آپ خدا کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں.
آپ کا دل کہیں اور لگا ہے، آپ کا دل کلام میں نہیں ہے، آپ کی آنکھیں، آپ کا ذہن، آپ کی سوچیں کلام میں نہیں ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے، اس لیے زور لگانا پڑتا ہے، اس لیے کہنا پڑتا ہے دعا کریں. اور ان کی حالت دیکھیے، آپ کے پاؤں تو آزاد ہیں نا، آپ کے ہاتھ آزاد ہیں، آپ کو کوئی بینت نہیں لگے، کوئی کوڑے نہیں لگے ہیں، آپ کو مار نہیں پڑی، آپ کے بدن سے خون نہیں بہ رہا، آپ آرام دہ حالت میں، آپ قالین پر بیٹھے، آپ کرسیوں پر بیٹھے ہیں. لیکن اس کے باوجود جب دعا کا کہا جائے گا، آپ سوچیں گے کہ کی دعا کرنی کی ہے، کی کہنا ہے خدا نو، کی کہنا ہے، کس طرح دعا کرنی ہے. سبب یہ ہے آپ بلا ناغہ دعا نہیں کرتے ہیں. اس لیے جب آپ کو دعا کا کہا جائے پھر آپ کو دعا کرنا نہیں آتی ہے. وہ کام جو آپ ہر روز کرتے ہیں اور دن میں کئی بار کرتے ہیں، وہ آپ جیسے ہی آپ اس کام کے لیے کہا جو آپ ٹھک کر کے شروع ہو جائیں گے. گھروں میں جاتے ہیں تو ایک دم سے پوچھا چائے پیو گے پار صاحب، منع بھی کرتے نہیں پینے، نہیں تو بنا. اچھا وہ اگر کوئی بنانے والا ہے، بس تسی بابا میں ہونے ہی آئی. اب کیا یہ سب آپ کیوں بغیر پوچھے سوچے سمجھے منع کرنے کے باوجود بھی آپ شروع، وجہ کیا ہے؟ یہ کام آپ دن میں 10 دفعہ کرتے ہیں اور آپ نے کہا لے چاہ بنانا کیڑا مسئلہ ہے، لو تسی بابا میں ہونے ہی چاہ لے کے آئی. اس کا مطلب کہ یہ وہ کام ہے جو آپ لگاتار مسلسل دن میں کئی بار کرتے ہیں. وہ آپ کے لیے یہ کام کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں ہے. آپ اکیلے بھی جا کر یہ سب کچھ، روٹی کر رہی ہے نو پرابلم، 2 منٹ آٹا گنیا روٹی بنائی ہے، لو جی روٹی کھاؤ. وہ کام آپ ہر روز کئی بار. لیکن دعا کے لیے آپ کو کہا جائے، سبب یہ ہے آپ بلا ناغہ یا دن میں کئی بار دعا، اس لیے آپ کو مشکل ہوتی ہے، پرابلم ہوتی ہے. دعا کے لیے اپنا منہ کھولنا، خدا کے روح کے ساتھ کنیکٹ ہونا، یہ مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے. آپ ہر روز دعا کرنے والے بن جائیے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ پھر کسی بھی حالت میں کیوں نہ ہوں گے، کسی بھی طرح کی آزمائش کیوں نہ ہوگی، آپ کے منہ پہ شکایت نہیں ہوگی، آپ کے منہ پہ حمد کے گیت ہوں گے اور دعا ہوگی. ہیلیلویا، ہیلیلویا. کیا آپ چاہتے ہیں آپ ایسے بن جائیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں آپ ایسے بن جائیں؟ آپ کو بلا ناغہ دعا کرنی ہے. ہیلیلویا، ہیلیلویا. آپ کو ہر روز دعا کرنی ہے اور دن میں کئی بار دعا کرنی ہے. آدھی رات کے قریب کاٹ میں ٹھونکے ہوئے ہیں ان کے پاؤں، اور یہ دونوں دعا کر رہے اور حمد، خدا کی حمد کے. اور آگے لکھا کیا ہے؟ آگے کیا لکھا ہے؟ اور قیدی، اور قیدی جو ایماندار نہیں ہیں، وہ لوگ جو بے دین ہیں، وہ دعا کو اور حمد کے گیتوں کو. آپ کی دعا آپ کے آس پڑوس میں کون سنتا ہے؟ کس کے کانوں میں آپ کی دعا کی آواز جاتی ہے؟ آپ کے پڑوسیوں میں سے کون آپ کے پاس آیا ہے اور کہتا ہے بہن جی، بھائی جی، آپ کی دعا، آپ دعا اپنے گھر میں کر رہے ہوتے ہیں اور برکت کو ہم ریسیو کر رہے ہوتے ہیں. یا آپ کی دعا اپنے گھر سے نکلتی ہے، فضا کو پاک کرتی ہے، محلوں کو، گلیوں کو پاک کرتی ہے، قوموں کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے اور انہیں نجات کے لیے تیار کر رہی ہے. آپ کی دعا کیسی ہے؟ آپ کی دعا کیسی ہے؟ میں آپ کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں آج اس عبادت میں. آپ کی دعا، ان کی دعا قیدی سن رہے ہیں اور یہ تاریک کوٹری ہے، یہاں روشنی نہیں ہے، آدھی رات ہو چکی ہے. ان کی دعا دوسرے قیدی، بعض اوقات ہماری دعا ہمیں اپنے آپ کو بھی سنائی نہیں دیتی ہے. ہم منہ بنا لیتے ہیں جیسے کوئی روحانی منہ نہیں ہوتا، روحانی چہرہ. اور عجیب قسم، میں نے کئی ایمانداروں کو دیکھا ہے جب وہ دعا کرتے ہیں وہ عجیب قسم کا امپریشن دیتے ہیں کہ ہم کنیکٹ ہو گئے ہیں خدا کے ساتھ. آپ کے منہ بنانے سے کسی کو برکت نہیں ملے گی، آپ کی دعا کرنے سے لوگ برکت پائیں گے. منہ آپ کا کیسا بھی ہے ڈزنٹ ریلی میٹر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کی دعا کیسی ہے اس چیز سے فرق پڑتا ہے. ان کی دعا قیدی بھی سن رہے ہیں. آپ کی دعا
آپ کے آس پڑوس میں سنی جائے اور وہ کہیں کہ یہ دعا کرنے والا خاندان ہے، یہ دعا کرنے والی بیٹی ہے، یہ دعا کرنے والا بیٹا ہے۔ وہ لوگ آپ کے پاس اپنی درخواستیں لے کر آئیں، غیر قوم بھی آپ کے پاس آئے اور کہیں کہ ہمارے لیے دعا کی جائے۔ آمین آمین۔ میں نے کہا ہم کسی بھی جگہ دعا کر سکتے ہیں، اور ایسا ہو رہا ہے، پاکستان میں ہو رہا ہے، آپ کو اور مجھے بھی، ہر ایک جگہ ہمیں دعا کرنی ہے۔ ہم جہاں جہاں دعا کرتے ہیں نا، ہم ایماندار دیندار ہوتے ہوئے ہم اس مقام پر خدا کی بادشاہی کو قائم کرتے ہیں۔ ہیلیلویا۔ ہم خدا کی بادشاہی کو قائم کرتے ہیں جب ہم دعا کرتے ہیں، اور وہ کسی بھی مقام پر ہم قائم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم کسی بھی مقام پر دعا کر سکتے ہیں۔ یہ جیل میں ہے، قید خانہ میں، اندر والے قید خانہ میں ہیں، لیکن یہ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں، اور خدا کی حمد کے، اور جتنے قیدی آس پاس ہیں وہ سارے کے سارے سن رہے ہیں کہ یہاں کوئی یسوع نام لے کر دعا کر رہا ہے۔ ہیلیلویا ہیلیلویا۔ اب دیکھیے اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے۔ یکا یک بڑا بھونچال آیا، یہاں تک کہ قید خانہ کی نیو ہل گئی، اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑی، اور داروغہ جاگ اٹھا اور قید خانہ کے دروازے کھلے دیکھ کر سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے۔ قید خانہ کی نیو کو خدا نے نیچے سے ہلایا، اور چونکہ جب اس کی بنیاد ہلی تو دروازوں کی جو چگاٹھیں ہیں وہ بھی ساری ہل گئیں، دروازے ٹوٹ کے کھل گئے، اور لکھا ہے سب دروازے کھل پڑے۔ سب دروازے، نہ صرف یہ کہ دروازے، بلڈنگ کے دروازے کھلے، دعا کا انجام دیکھیے کیا ہو رہا ہے، لکھا ہے سب کی بیڑیاں بھی۔ یہ کس کے نتیجے میں سب کچھ ہو رہا ہے؟ اچھا، پولس اور سیلاس دعائیں کروا رہے ہیں یا دعا کر رہے ہیں؟ ہاں، انہوں نے پریشانی میں، مصیبت میں، قید میں جا کے ٹیکسٹ میسج نہیں کیا میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا، میں بڑی مصیبت میں ہوں، کسی کو فون کرو، کسی ایم این اے کو، کسی ایم پی اے کو، جاؤ ڈی چوک میں جا کے ہڑتال کرو، سٹرائک کر دو، سامنے یو این کو بتاؤ اور ایمبیسیوں کو بتاؤ اور گورنمنٹ کو بتاؤ۔ انہوں نے کوئی ایسی نکمی فضول بات نہیں کی ہے۔ یہ قید کی حالت میں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے دعائیں کروائی نہیں ہیں، یہ دعا کر رہے ہیں۔ ہیلیلویا۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے دعائیں کروائی نہیں ہیں، یہ دعا، اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ قید خانہ کی نیو ہل گئی، دروازے کھل گئے، اور جو قیدی ہیں ان کی بیڑیاں بھی۔ اب آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی؟ اس سب کچھ کی بنیاد کیا بنی ہے؟ دعا اس چیز کی بنیاد بنی ہے۔ ہم بعض کو کہتے ہیں وہاں تو صرف 2 ہی لوگ تھے، تو میں دعا کرنے کے لیے گئی تو مجھے مزہ نہیں آیا، تو میں پھر آ گئی، پھر میں آ گیا۔ تو تیرے سمیت 3 تے ہو گئے سن، ٹھہرنا سی، رونا سی کہ خدا اور دعا کرن والیاں نو بھیج۔ یہاں کتنے لوگ ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا جب 50 لوگ ہوں گے نا پھر ہم دعا کریں گے، ابھی نہیں مزہ آئے گا، 1-2 کی دعا میں نہیں مزہ آتا۔ اس کا مطلب تو خود بھی اندر سے خالی ہے، تجھے خود بھی ابھی تک دعا کا روح نہیں ملا۔ اگر تو خود دعا کرنے والی ہو اور والا ہو تو ان کو بھی کہے آؤ ہم 3 ہو گئے ہیں، ہم 4 ہو گئے ہیں، ہم 5 ہو گئے ہیں، آؤ دعا کرے کہ خدا اور لوگوں کو ہمارے ساتھ شامل کرے۔ آمین آمین آمین۔ لوگوں کو جیت کے لائیے، لوگوں کو پکڑ کے لائیے، دعائیہ مذہبوں پر لے کر آئیے لوگوں کو، اور انہیں مسیح کے ساتھ اٹیچ کیجئے، دعا کرنے والے بنائیے ان کو، نہ کہ وہ بوڑھے ہو جائیں دعائیں کرواتے 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 کرواتے۔ اب ہمیں دعا کرنے
والے بننا ہے اور ہمیں لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ دعائیں کرنے والے بن جائیں. آمین. آپ اس لیے دعائیں کرواتے ہیں کیونکہ آپ دعائیں کرتے. سمپل, یہ سیدھا سا سادہ سا فارمولا ہے, اور میں آپ کو اب اس مقام پر لانا چاہ رہا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک دعا کرنے والا بن جائے. دروغہ جاگ اٹھا, قید خانہ کے دروازے کھل گئے. وہ سوچا قیدی بھاگ گئے ہیں, اور تلوار اپنی جو اس کے میان میں ہے اس کو کھینچا ہے اور اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہا ہے. پولوس نے بڑی آواز سے پکار کر کہا, او میاں اپنے تئیں نقصان نہ پہنچا, کیونکہ ہم سب موجود ہیں. ہم سب موجود ہیں. ہم سب موجود ہیں. اٹ مینس کہ ہم بھاگے نہیں ہیں. وہ چراغ منگوا کر اندر جا کودا. میں نے کہا تھا نا یہ تاریک جیل ہے, قید ہے, یہاں روشنی نہیں ہے, اور اب اس نے چراغ منگوایا ہے تاکہ اندر جا کر دیکھ سکے, روشنی ہو جائے. وہ چراغ منگوا کر اندر جا کودا اور کانپتا ہوا پولوس اور سیلاس کے آگے. کبھی کوئی جیلر یا دروغہ بھی قیدیوں کے آگے گرا ہے؟ وہ تو قیدیوں کو مارتے ہیں, ٹھڈے مارتے ہیں, اور وہ ڈنڈے مارتے اور ان پہ ظلم کرتے ہیں, اور وہ قیدی ان کے پاؤں میں پڑے ہوتے ہیں, عالی جناب معاف کر دیو, معاف کر دیو, معاف کر دیو. اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جو جیلر ہے, جو دروغہ ہے, وہ قیدیوں کے سامنے پولوس اور سیلاس کے آگے گرا اور انہیں باہر لا کر کہا, اے صاحبو میں کیا کروں کہ اوہو, انہوں نے تو انجیل ابھی سنائی بھی نہیں ہے اس کو. انہوں نے منادی نے, یہ تو صرف دعا کر رہے تھے اور حمد کے گیت گا رہے تھے. اور یہ شخص جب باہر سے اندر آیا ہے تو یہ بڑی حیران کن بات ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے صاحبو میں کیا کروں کہ اچھا, نجات کا تو پیغام اس نے نہیں سنا ہے, نجات کی منادی ابھی تک نہیں ہوئی ہے. یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ سنیے ذرا, اس بات کو سمجھیے. جو دعا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ خدا کی حضوری چلتی ہے. وہ پریزنس آف گاڈ کو کیری کرتے ہیں, وہ خدا کی حضوری کو ساتھ لے کر چلتے ہیں, ان پر خدا کی حضوری ٹھہری ہوتی ہے, اور وہ جہاں جاتے ہیں, جہاں وہ اپنا منہ کھولتے ہیں, دعا کرتے ہیں, وہاں پر خدا کی بادشاہی قائم ہو جاتی ہے, اور لوگ خود بخود گھٹنوں کے بل ہو کے اقرار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں, ہمیں نجات چاہیے, ہمیں گناہوں سے معافی چاہیے. ہمارے کنونشنز میں اور کروسیڈز میں لوگ نجات کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے ہیں؟ سبب یہ ہے, خادم دعا کرنے والے خادم نہیں ہیں. معجزات کے لیے سب آگے آئیں گے, نجات کے لیے صرف چند لوگ گنے چنے سامنے آئیں گے. سبب یہ ہے, خدا کی حضوری, خدا کی پریزنس ان کے ساتھ موو نہیں کر. وہ اکیلے ہی گھر سے نکلتے ہیں, اکیلے ہی منادی کر رہے ہوتے ہیں, اور اکیلے ہی واپس آ جاتے ہیں. وہ روحیں جیت کے, وہ روحوں کا جال, وہ بڑی فصل کو کاٹتے نہیں ہیں, کاٹ نہیں سکتے, کیونکہ خدا کی حضوری ان کے ساتھ نہیں ہوتی ہے. 1906 میں جان ہائیڈ سیالکوٹ میں آئے, جنہوں نے سیالکوٹ کنونشن کا آغاز کیا. وہ شخص صرف اور صرف خدا سے روحیں مانگا کرتا تھا. وہ پہروں پہر وہ گھٹنوں کے بل خدا کے قدموں میں بیٹھتا تھا, اور وہ کہتا تھا, خدا مجھے روحیں چاہیے, خدا مجھے روحیں چاہیے, خدا مجھے روحیں چاہیے. اور وہ ہر روز رویا کرتا تھا خدا کے قدموں میں بیٹھ کے. اور وہ جب باہر نکلتا تھا منادی کے لیے,
وہ لوگوں کو جب ملتا تھا وہ صرف ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتا تھا، منادی نہیں کرتا تھا، انجیل نہیں سناتا تھا، وہ صرف ان کی آنکھوں میں دیکھتا تھا اور خدا کی قدرت اس شخص کو گھٹنوں پہ لے آتی تھی، وہ رونا شروع ہو جاتا تھا اور وہ کہتا تھا مجھے نجات چاہیے، میں گنہگار شخص ہوں۔ انہوں نے بھی کوئی منادی نہیں کی ہے، لیکن پریزنس آف گاڈ ان کے ساتھ ہے، خدا کا روح ان کے ساتھ ہے، اور وہ گنہگاروں کو تیار کر رہا ہے کہ تمہیں نجات کی ضرورت ہے، اور جن کے وسیلہ سے تم انجیل سن سکتے ہو، نجات پا سکتے ہو، وہ یہ لوگ ہیں۔ یہ دروگا کسی دوسرے قیدی کے پاس نہیں گیا ہے، یہ پولوس اور سیلاس کے پاس گیا ہے، اور یہ ان سے پوچھ رہا ہے کہ میں کیا کروں کہ آپ بھی بہت سوں کی نجات کا باعث بن سکتے ہیں اگر آپ دعا کرنے والے بن جائیں۔ پاکستانی چرچ پاکستان کی نجات کا باعث بن سکتا ہے اگر پاکستانی چرچ دعا کرنے والا چرچ بن جائے۔ آمین آمین۔ یہ چیخ اٹھا چلا، یہ ان کے سامنے گرا ہے، اور یہ ان سے کیا، اے صاحبو، صاحب کے لیے جو انگریزی میں لکھا ہے سر لکھا ہے، اے صاحبو مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں۔ انہیں نہیں کسی نے عیسائی کہا، انہیں کیا، حالانکہ یہ قیدی ہے نا، حاکموں نے بند کروایا انہیں کیا کہہ رہے ہیں، دروگا کیا کہہ رہا ہے، صاحبو۔ ہمیں کیوں نہیں کہتے صاحبو؟ نہ ہمارا مسیح کے ساتھ کوئی کنیکشن، نہ ہمارا دعائیہ تعلق اس کے ساتھ، نہ شخصی تعلق، نہ ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں، نہ ہم اس کے قدموں میں بیٹھتے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ ہی نہیں ہے۔ ہمارے تعلقات دنیا کے ساتھ ہیں، دنیا کے کام، دنیا کے عجیب تماشے ہماری زندگیوں سے لوگوں کو نظر آتے ہیں، اس لیے وہ ہمیں اسی لقب سے پکارتے ہیں۔ انہیں کیا کہا جا رہا ہے، اگر آپ بھی صاحب بننا چاہتے ہیں، آپ دعا کرنا شروع کر دیجئے، آپ کو سفارشیں کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہاں لدیا نے خداوند کو قبول کیا اور اس کا سارا گھرانہ ایمان لایا، اور یہاں بھی دیکھیے انہوں نے کہا 31ویں آیت، خداوند یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ ہیلیلویا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ دعا کرنے والوں کے وسیلہ سے گھرانے نجات پاتے ہیں۔ ہیلیلویا، گھرانے نجات پاتے ہیں۔ آپ بہت سارے خاندانوں کی نجات کا باعث بنیں گے اگر آپ دعا کرنے والے بن جائیں۔ آمین آمین۔ انہوں نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو خداوند کا کلام سنایا۔ واہ جی واہ، جڑے قیدی سن وہ مناد بن گئے نے، وہ پھر انجیل سنا رہے نے، اور اس نے رات کو اسی گھڑی انہیں لے جا کر ان کے زخم دھوئے، اور اسی وقت اپنے سب لوگوں سمیت بپتسمہ لیا، اور انہیں اوپر گھر میں لے جا کر دسترخوان بچھایا، اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا پر ایمان لا کر بڑی آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو رہا ہے کہ کتنے خاندان ابھی تک ایسے ہیں جنہیں آپ شخصی طور پر جانتے ہیں، جن کی زندگی میں ابھی تک نجات کا کام نہیں ہوا ہے۔ آپ کے اپنے خاندان میں شاید ابھی بہت سے لوگ ہیں، آپ کے آس پڑوس میں شاید ابھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک نجات نہیں پائی ہے۔ لیکن یہ کیوں خاندانوں کی نجات کا باعث بن رہے ہیں؟ سبب یہ ہے، یہ سبب کیا ہے؟ یہ دعا کر رہے ہیں، اور بلا ناغہ بلکہ دن میں کئی بار دعا کر رہے ہیں۔ سب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیے۔ وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ آج کے بعد وہ بلا ناغہ دعا کریں گے، وہ لوگ، صرف وہ لوگ وہ سامنے آ سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ آج کے بعد وہ دعائیں کروانے والے نہیں بلکہ دعائیں کرنے والے ہوں گے، وہ سامنے آ جائیں۔
وہ لوگ سامنے آ جائیں. آپ کی دعا کے وسیلہ سے خاندان بدلیں گے, خاندان نجات پائیں گے. آپ کی دعا کے وسیلہ سے, آپ کی شخصی دعا کے وسیلہ سے, آپ کی خاندانی دعا کے وسیلہ سے خاندان نجات پائیں گے. آپ خاندانوں کو بچانے والے بنیں گے. یس 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 یس. سب اپنی آنکھوں کو بند کیجئے. سب. یس. ہولی اسپرٹ, ہولی اسپرٹ. رابا شانٹو کوریا بمبورا رابا شانٹو رو رے. تھینک یو جیزس. یس 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 یس. خداوند سے کہیے, خداوند مجھے دعا کرنے والی بنا دے, مجھے دعا کرنے والا بنا. اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائیے اور کہنا شروع کیجئے, دعا کرنا شروع کیجئے. ہاں, خداوند آپ کو دعا کا روح دینے کو ہے. آج صبح آپ کو دعا کا روح مل جائے گا. آج خدا کچھ ایکسٹرا کر دے گا. آج خدا آپ پر کچھ ایکسٹرا مہربان ہوگا. آپ دعا کرنے والے ہوں گے, آپ بلا ناگا دعا کرنے والے ہوں گے. آپ ہر روز دعا کریں گے, آپ دن میں کئی بار دعا کریں گے, آپ بلا ناگا دعا کریں گے. یس یس. سب اپنے ہاتھ اٹھائیے آسمان کے جانب, دعا کیجئے, دعا کیجئے. اب مجھے پھر کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ دعا کیجئے. ہم نے یہی سیکھا, پلوس اور سلاس خود بخود دعا کر رہے ہیں. او لابو رابو شانڈے گیرے بے شانڈو. یس, وہ آپ کو توڑ رہا ہے, وہ آپ کو توڑ رہا ہے, آپ کو توڑ رہا ہے, وہ آپ کو اندر سے توڑ رہا ہے, وہ آپ کو شکستہ روح دے رہا ہے. Che rebesciato rasandro le rosso corre centro. Yes, خاندان تیری دعاؤں کا منتظر ہے, خاندان تیری دعاؤں کا منتظر ہے. تیری دعا سے خاندان نجات پائیں گے. رشاتا رابو rebelere centro. Shanteria, che rebo shoto recentro lo rebes Andre, che riaboro shoto rebere centro. Thank you Jesus. Rishando lo coria boro centro. Yesu Masih ke naam se duaएं रूह मिले, दुआएं रूह मिले. Yes, Lord. Yes, Lord. دعا کرنے والا بنا دے خدا. میرے بیٹے کو دعا کرنے والا بنا دے خدا. شکایت کرنے والا نہیں, دعا کرنے والا, دعا کرنے والا, دعا کرنے والا, دعا کرنے والا بنا دے. ان کے گھرانے دعا کرنے والے ہوں گے خدا, ان کے خاندان دعا کرنے والے ہوں گے. یسوع کے نام سے دعا کا روح مل جائے.
खुदावन से पूछिए कि किस खानदान के लिए आपने दुआ करनी है, किस खानदान को आप मसीह की पहचान दिलवाएंगे। आपके आस पड़ोस में है, गली मोहल्ले में है, आपका अपना खानदान है, अपने रिश्तेदार अजीजों कारब हैं। खानदानों को टारगेट कीजिए। खुदा खानदान आपको देने को जा रहा है, खानदान आपको देने को जा रहा है। आपकी दुआ के वसीला से खानदान निजात पाएंगे आपकी दुआ के जवाब से। आमीन आमीन हालेलुया। कहिए मेरी दुआ की लपेट में खानदान आने को है, कबीले मेरी दुआ की लपेट में आने को है। मेरी दुआ बिला नागा दुआ होगी। अब मैं दुआ में सुस्ती नहीं करूंगा, मैं दुआ में काहली नहीं बरतूंगा, मैं हर रोज दुआ करूंगा, मैं बिला नागा दुआ करूंगा और मैं हर रोज दुआ में खानदान मांगूंगा, कौमें मांगूंगा, कबीले मांगूंगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। आप समझते हैं खुदा ने आपको दुआ का रूह दिया है आज? आप समझते हैं खुदा ने दुआ या रूह आपको दिया है? यस, खुदा ने दिया है। अपने दोनों हाथ उठाइए और सिर्फ 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके शुक्रगुजारी करनी है और कुछ नहीं करना आपने। कहिए खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मुझे दुआ या रूह दे दिया है। आज के बाद मैं दुआ करने वाला हूँ, मैं दुआ करने वाली हूँ। हालेलुया, मैं दुआ करने वाला हूँ, मैं दुआ करने वाला। दोनों हाथ उठाइए और सिर्फ शुक्रगुजारी कीजिए। ओ रे बे शाटो रो बो बो बो। यस, शुक्रगुजारी। कोपोरे बेसंत्रो, सिर्फ शुक्रगुजारी। ऐ बाप, मैं सारी कलीसिया के साथ मिलकर अपने हाथ आसमान की जानिब उठाता हूँ और तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तूने आज हमें दुआ का रूह दिया है, तूने आज हमें सिखाया है कि हम सब के सब बिला नागा दुआ करने वाले हैं। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी सताइश करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं यीशु मसीह के नाम से।